بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ آفس میں بڑی متضاد سوچیں لیے پہنچا تھا۔ مجھے پروفیسر اور اس کی بیوی کی بد باطنی پر تو شک نہیں رہا تھا، لیکن ابھی تک عظمیٰ کو ان کی ساتھی ماننے کو تیار نہیں تھا۔ پھر اس کا بھائی، شاید کمال الدین نام بتایا تھا اس نے بھائی کا۔ مجھے یقین تھا کہ جب میں ان کے گھر میں داخل ہوا تو وہ مجھے دیکھ کر باہر چلا گیا تھا، شاید میرے سامنے آنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ معاملات الجھتے ہی چلے جا رہے تھے۔ ابھی تک اس گنجلک کہانی کا کوئی سرا ہاتھ میں نہیں آ رہا تھا۔ مجھے تو یہ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ عظمیٰ نے ایک طرف تو بین السطور میں مجھے اپنے گھر آنے سے منع کر دیا تھا، دوسری طرف وہ مجھے ملنا بھی چاہتی ہے۔ آخر ہماری ملاقات کیسے ہوگی؟ کیا اسے میرے ٹھکانے کا علم ہے؟ کیا وہ خود مجھے ملنے آئے گی؟ ایسے ہی سوالات تھے جو میرے دماغ میں گڈمڈ ہو کر رہ گئے۔ شام گئے تک میں انہی سوچوں میں الجھا رہا، پھر ایک اہم میٹنگ پر روانہ ہو گیا۔ ایسی اہم میٹنگیں اب ہمارا روزانہ کا معمول بن کر رہ گئی تھی۔ رات دیر گئے میں لوٹا اور دفتر سے ملحق اپنے چھوٹے سے گھر میں پہنچ گیا۔ یہ علاقہ راجر باغ پولیس لائن کے ایریا میں ہونے کی وجہ سے قدرے محفوظ تھا۔ یوں تو ہماری کوئی بھی ایسی خفیہ کمین گاہ نہیں تھی جو دشمن کے علم میں نہ آ چکی ہو۔ یہاں قدم قدم پر آستین کے سانپ اپنے پن پھیلائے بیٹھے تھے جو دشمن کو ہر اطلاع پہنچا دیتے تھے۔ پھر بھی ابھی تخریب کاروں کے حوصلے اس حد تک نہیں بڑھے تھے کہ وہ پولیس تھانوں یا آرمی کے ٹھکانوں پر حملہ آور ہوتے، گو کہ انہوں نے اہم تنصیبات پر حملوں کا سلسلہ شروع کر دیا تھا۔ رات گئے تک میں کروٹیں بدلتا رہا۔ مجھے کوئی بھی لائحہ عمل طے کرنے سے پہلے عظمیٰ سے ملاقات کا انتظار تھا۔ وہ آخر مجھے کیا کہنا چاہتی تھی؟ ممکن ہے کوئی اہم بات، کوئی ضروری اطلاع، یا پھر کوئی ایسی بات جو میں بھی اس سے کہنا چاہتا تھا لیکن میری زبان پر تالے پڑے ہوئے تھے۔ صبح اٹھ کر میں معمول کے گشت پر چلا گیا۔ مجھے شہر میں موجود مختلف ٹھکانوں سے خفیہ اطلاعات اپنے مقامی ذرائع سے موصول کرنا ہوتی تھی۔ یہ بڑا جان جوکھوں کا کام تھا۔ ہمارے دو انٹیلیجنس افیسر ایسی ہی ملاقاتوں کے دوران تخریب کاروں کی درندگی کے بھینٹ چڑھ چکے تھے، لیکن مجھے ہر روز جان ہتھیلی پر رکھ کر یہ کام کرنا ہوتا تھا۔ یہ میرے فرائض میں شامل تھا۔ میں اگر چاہتا تو یہ کام اپنے ماتحتوں سے بھی لے سکتا تھا۔ قانونی طور پر بھی اس میں کوئی قباحت نہیں تھی، بلکہ مجھے تو یوں بھی بہت خصوصی حالات میں خود میدان میں اترنے کی اجازت تھی۔ عام حالات میں ایسا کرنے سے منع کیا گیا تھا، لیکن میں جانتا تھا کہ ان کی رگوں میں بھی میرے جیسا خون دوڑ رہا ہے۔ وہ بیچارے بھی ہزاروں میل دور اپنی ماؤں، بہنوں، بیویوں اور بچوں کو چھوڑ کر میری طرح مادر وطن کی حفاظت کے لیے اس جہنم زار میں موجود تھے۔ ان کی زندگی میری زندگی سے کچھ کم قیمتی نہیں تھی۔ اپنی جگہ ہر پتھر نگینا تھا۔ دفتر کے دروازے پر میرا استقبال صوبیدار گل حسن نے کیا۔ سر، ایک خاتون آپ سے ملنے آئی ہے۔ اس نے ایڑیاں جوڑ کر مجھے آداب بجا لاتے ہوئے مطلع کیا۔ کہاں ہے؟ میں جان گیا کہ وہ عظمیٰ تھی، لیکن پریشانی کی بات یہ تھی کہ اسے میرے دفتر کی اطلاع کس نے دی۔ پھر میں خود ہی مطمئن ہو گیا، یہ بھی بھلا کوئی پریشانی کی بات ہے۔ ہیلو، میں نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے اس سے مخاطب کیا۔ ہیلو، اس نے چونکتے ہوئے کہا۔ میری آمد شاید اس کی توقعات کے مطابق نہیں ہوئی تھی، یا پھر وہ یوں ہی گھبرائی ہوئی تھی۔ آپ مجھے یہاں دیکھ کر حیران تو ضرور ہوئے ہوں گے، اس نے چھوٹتے ہی کہا۔ نہیں، میں نے اطمینان سے اس کے سامنے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ اس میں حیرانی کی کیا بات ہے؟ پھر یوں بھی میں نے حیران ہونا چھوڑ دیا ہے۔ یہاں وہ کچھ دیکھنے اور سننے کو مل رہا ہے جو کبھی ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ جب اپنے ہی اپنوں کو مارنے پر، ڈسنے پر تل جائیں تو پھر حیران ہونے کی مہلت ہی کب رہتی ہے کسی کے پاس؟ اگر آپ مجھ پر طنز کر رہے ہیں تو شاید تھوڑی دیر بعد آپ کو افسوس ہوگا۔ میں آپ کو اس اسرار سے آگاہ کرنے آئی ہوں۔ میں سمجھ گیا کہ وہ میری توقعات کے عین مطابق اس گھنونے کھیل میں زبردستی کی شریک دکھائی دیتی تھی۔ ڈبل کراس میری تربیت آڑے آ گئی۔ فوراً ہی میرے ذہن میں آیا کہ کہیں یہ بھی کوئی نیا کھیل نہ ہو۔ حفظ ما تقدم کے لیے اب مجھے اس کے کچھ کہنے سے پہلے ہی اسے ذہنی طور پر معروف کرنا تھا۔ اس طرح عین ممکن تھا کہ وہ باز آ جائے، واپس چلی جائے۔ یوں بھی میں اسے احساس نہیں دلانا چاہتا تھا کہ ہم بہت زیادہ بے خبر ہیں۔ آخر تو میں ایک عسکری تنظیم کا حصہ تھا۔ اپنے متعلق کوئی غلط گمان میری انا کے لیے بھی قابل قبول نہیں تھا۔ ایک منٹ، میں نے اسے کہا، پھر انٹرکام پر اپنے ساتھیوں کو کچھ ہدایات دیں اور اس کی طرف مخاطب ہوا۔ عظمیٰ، اگر تم اپنے والد کے متعلق کچھ بتانے آئی ہو تو یہ جان لو کہ ہمیں اس کے متعلق اطلاعات حاصل ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ وہ غیر ملکی تخریب
تخریب کاروں کا اعلی کار بن چکا ہے۔ میرے منہ سے نکلی بات عظمیٰ کے لیے بجلی کے طاقتور جھٹکے سے کم ہرگز نہیں تھی۔ اس کے چہرے کا رنگ یک لخت بدل گیا۔ پھر انتظار کس بات کا؟ اس نے بررائی ہوئی آواز میں مجھ سے نظریں ملائے بغیر کہا، حالات کا، وقت کا، موقع کا۔ ہم چوہوں پر وقت ضائع کرنے کے قائل نہیں ہیں۔ ہمیں اس پر ہاتھ ڈالنا ہے جو ان پتلیوں کو نچا رہا ہے۔ ہمارے لیے پروفیسر کی حیثیت نہ ہونے کے برابر ہے۔ تم ابھی اس بات کو نہیں سمجھو گی کہ اس کھیل میں ایسے لوگوں کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، صرف ایک گولی ضائع کرنے والی بات ہے۔ میں نہ چاہتے ہوئے بھی اس سے بہت کچھ کہہ گیا۔ کمزور لڑکی سسکیاں لے کر رونے لگی۔ میں نے اسے فی الوقت دلاسا دینا مناسب نہ سمجھا۔ جلد ہی وہ نارمل ہو گئی۔ میں آپ کو یہی کچھ بتانے آئی تھی، اس نے روندے ہوئے گلے سے کہا۔ مجھے خوشی ہے عظمیٰ کہ ایک غدار کے گھر میں جنم دینے والی مسلمان لڑکی نے اپنے فرض کو نہیں بلایا۔ میں یہ کچھ نہ تو اپنی جان بچانے کے لیے کہہ رہی ہوں، نہ ہی مجھے کسی اور طرح کا لالچ ہے۔ میں ایک ذمہ دار اور باشعور پاکستانی شہری ہونے کے ناطے آپ سے درخواست کرتی ہوں کہ میرے والدین اور بھائی کو گرفتار کر لیجئے۔ اس نے یہ بات کہنے کے لیے جس حوصلے اور ضبط سے کام لیا تھا وہ کم از کم میرے بس کا روگ نہیں تھا۔ اگر خدا نخواستہ مجھ پر ایسی کیفیت وارد ہوتی تو میں کبھی اتنی جرأت سے یہ بات نہ کہتا۔ میری نظروں میں اس کا قد بہت بڑھ گیا تھا۔ ان بونے اور چھوٹے انسانوں کے بیچ عظمیٰ تناور درخت کی حیثیت رکھتی تھی۔ اس کی چھایا میں امان تھی، پناہ تھی، امن تھا اور عظمت تھی۔ میں تمہاری عظمت کو سلام کرتا ہوں عظمیٰ، بے اختیار میرے منہ سے نکلا اور میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ لیکن یہ میرے مسئلے کا حل نہیں۔ اس کا لہجہ جذبات سے عاری تھا۔ عظمیٰ، ہم بے خبر تو نہیں تھے، لیکن اب تم امید کی ایسی مشعل بن کر ہمارے ہاتھ لگی ہو جو ان غداروں کے پھیلائے ہوئے اندھیرے کا طلسم توڑ کر۔ میں تمہاری جذبات کی قدر کرتا ہوں، لیکن ہمارے کام کا اپنا طریقہ کار ہے۔ اگر تم ہماری مدد کرنا چاہو تو یہ ہماری خوش نصیبی بلکہ اس ملک اور قوم کی خوش نصیبی ہوگی۔ ہمیں آج تم جیسی بنگالی لڑکیوں کی ضرورت ہے جو پاکستانی بن کر جئیں اور پاکستانی بن کر سوچیں۔ مجھے کیا کرنا ہوگا؟ اس نے میری بات کاٹ کر پوچھا۔ فی الحال تم نارمل رہو۔ تمہارے گھر والوں کو کانوں کان خبر نہیں ہونی چاہیے۔ تمہارے کسی عمل سے تمہیں مشکوک نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں پل پل کی خبر دو۔ ہم تمہاری اطلاعات پر اس طرح عمل کریں گے کہ کسی کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہ ہو رہی ہوگی اور مقصد بھی حل ہوتا رہے گا۔ میں نے اس سے بزنس کی بات کی۔ عظمیٰ کے لیے میں نے چائے منگوا لی تھی۔ ہم دیر گئے تک باتیں کرتے رہے۔ اس نے مجھے بتایا کہ میری سوچ کے عین مطابق میری اور اس کی پہلی ملاقات طے شدہ پروگرام کا حصہ تھی۔ انہیں اطلاع تھی کہ میں نئے انٹیلیجنس کے انچارج کی حیثیت سے چارج سنبھالنے جا رہا ہوں۔ میرا نام اور تصویر ان لوگوں کے پاس موجود تھی۔ انہوں نے عظمیٰ کو حکم دیا تھا کہ وہ میرے ساتھ تعلقات استوار کرے، مجھے اپنی مٹھی میں جکڑ لے۔ عظمیٰ نے مجھے بتایا تھا کہ بھارتی انٹیلیجنس کی صدائی ہوئی بہت سی لڑکیاں، جن میں زیادہ تعداد ہندو گھرانوں کی لڑکیوں کی ہے، اپنی اپنی مہم پر نکلی ہوئی ہیں اور ان کا بزنس کامیاب بھی جا رہا ہے۔ یہ لڑکیاں سرکاری عہدوں پر فائز افسروں سے جنسی مراسم استوار کرتی ہیں اور ان سے ملکی راز حاصل کر کے آگے پہنچا دیے جاتے ہیں۔ اکثر افسران یہ راز نشے کی حالت میں اور بہت سی اپنی حیثیت نمایاں کرنے یا اپنی اطلاعات جتانے کے چکر میں اگل دیتے ہیں۔ عظمیٰ نے بتایا کہ اس روز جو ہندو لڑکی نیلما مجھے ملی تھی وہ بھی اسی مہم پر نکلی ہوئی ہے۔ اس کے ساتھ میرا تعارف بھی اس نے اپنے شکار کی حیثیت سے کروایا تھا۔ اس نے اپنی اطلاعات کی حد تک مجھے کچھ بنگالی افسران اور کچھ غیر بنگالی افسران کے نام بھی بتائے اور ان لڑکیوں کی تفصیلات بھی، جن کے ذریعے یہ لوگ بڑی معصومیت سے دشمن کا کھلونا بنے ہوئے تھے۔ عظمیٰ نے جس جرأت سے اور بلا جھجک مجھے تمام اطلاعات فراہم کی تھی، اس سے کم از کم مجھے فی الوقت تو یہ یقین ہو گیا تھا کہ وہ ڈبل کراس نہیں کر رہی اور ایمانداری اور مکمل کمٹمنٹ کے ساتھ ہمارا ساتھ دے گی۔ عظمیٰ میری محبوبہ تو تھی ہی، اب میرا سورس بھی بن گئی تھی۔ اس کی جان اور آبرو کی حفاظت اب ہماری ذمہ داری تھی، کیونکہ اپنی جان پر کھیل کر وہ ہمارے ساتھ تعاون کرنے جا رہی تھی۔ یہ کوئی آسان کھیل نہیں تھا، بچوں کا کھیل نہیں تھا۔ یہ پل پل جان کو خطرہ، آن داؤ پر لگی ہوئی معمولی سا شک، معمولی سی لاپرواہی کس بری طرح سے اس کی جان لے سکتی تھی، اس کا اندازہ اسے نہیں تھا۔ مکتی باہنی کے تربیت یافتہ درندے ایسی لڑکیوں کی بری طرح آبرو ریزی کرنے کے بعد انہیں موت کے گھاٹ اتار دیا کرتے تھے، جو ان سے متعلق کوئی بھی اطلاع ہمیں پہنچاتی تھی۔ ڈھاکہ یونیورسٹی کی ان بدقسمت لڑکیوں کا ریکارڈ ہمارے پاس
پاس موجود تھا، جنہوں نے جذبہ حب الوطنی کے تحت ہمیں یونیورسٹی میں رچائے گئے گھنونے کھیل سے باخبر کیا تھا اور اندر کی کہانی صرف مسلمان اور پاکستان کی بیٹیاں ہونے کے ناطے ہم تک پہنچائی تھی۔ ان بدقسمت لڑکیوں کا کیا انجام ہوا، اس کا تصور ہی شریف انسان پر لرزہ طاری کر دینے کے لیے کافی ہے۔ میں نے اس لمحے اپنے آپ سے عہد کیا تھا کہ اپنے جیتے جی عظمیٰ کو کبھی اس بھیانک انجام سے دوچار نہیں ہونے دوں گا۔ اپنی تربیت اور تنظیم کے مطابق میں نے اسے سمجھا دیا تھا کہ اسے کس مرحلے پر کیا کرنا ہے، کام کرنے کا طریقہ، اطلاعات پہنچانے کے محفوظ ترین طریقے، ہنگامی صورتحال میں رابطہ کیسا کرنا ہے، حالات خطرناک ہو تو کیا لائحہ عمل اختیار کرنا ہے۔ غرض ہر ممکن طریقے سے میں نے اسے تحفظ کے احساس کی چادر پہنا کر وہاں سے رخصت کر دیا تھا۔ میں نے اسے دم رخصت کہا تھا۔ اب وہ اللہ کے فضل سے ہماری حفاظت اور نگرانی میں ہے۔ اس نے جو راستہ اپنایا تھا، اس کے لیے قربانی کے جس کڑے امتحان سے گزری ہے، ہم اس پر اس کے سپاس گزار ہیں۔ انشاءاللہ ہمارے ہوتے ہوئے کوئی اس کا بال بیکا نہیں کر سکے گا۔ ہمارے درمیان یہ طے پایا تھا کہ میری اور اس کی ملاقات اس کے گھر پر بھی ہوتی رہے گی، باہر تو ہمیں ملنا ہی تھا۔ جب عظمیٰ میرے ہاں سے رخصت ہو رہی تھی تو اس کے چہرے سے چھلکتا اعتماد اور سرشاری کی کیفیت مجھے یہ سمجھانے کے لیے کافی تھی کہ اس نے کوئی جذباتی فیصلہ نہیں کیا، جو کچھ کیا سوچ سمجھ کر اور اپنے ضمیر کے عین مطابق کیا تھا۔ وہ ایسی ہی لڑکی تھی جو اپنے پورے اعتماد فیصلوں پر عمل کر گزرنے کی صلاحیت سے بھی بہرہ ور تھی۔ بہت مضبوط ارادوں کی مالک تھی وہ۔ عظمیٰ جب اپنے گھر کی طرف جا رہی تھی تو اسے علم نہیں تھا کہ میرے 2 آدمی اس کی نگرانی کر رہے تھے۔ یہ نگرانی اتنے نامحسوس طریقے سے کی جا رہی تھی کہ اس کی بجائے اگر کوئی تربیت یافتہ ایجنٹ بھی ہوتی تو اسے شک نہ گزرتا۔ یہ نگرانی دوہرے مقصد کے تحت کی جا رہی تھی۔ ہمیں اس بات کا اندازہ لگانا تھا کہ یہاں آتے ہوئے اسے کسی نے نہیں دیکھا، اور دوسری بات یہ کہ یہاں سے نکلنے کے بعد تو کوئی اس کا پیچھا نہیں کر رہا۔ مجھے تھوڑی دیر بعد رپورٹ مل گئی کہ لائن کلیئر ہے۔ چند روز پہلے ہی ڈھاکہ یونیورسٹی میں ایک محب وطن پروفیسر کو ایک گنڈے نے، جو خود کو طالب علم لیڈر کہلاتا تھا، خنجروں کے پے در پہ وار کر کے بڑے بہیمانہ طریقے سے موت کے گھاٹ اتارا تھا۔ عظمیٰ نے مجھے اطلاع دی تھی کہ وہ مطلوبہ گنڈا اس کے بھائی کمال کا دوست ہے۔ کمال بھی اس کے ساتھ ہی زیر زمین جا چکا تھا۔ اس گنڈے طالب علم نے اس سے پہلے بھی قتل کی 5 وارداتوں کا ارتکاب کیا تھا، جن میں یہ گزشتہ 5-6 ماہ سے پولیس کو مطلوب تھا۔ ہماری اطلاعات کے مطابق وہ عموماً کلکتہ میں رہتا تھا اور یہاں اسے صرف وارداتیں کرنے کے لیے بھیجا جاتا تھا۔ عظمیٰ کی پہلی اطلاع ہی زبردست اہمیت کی حامل تھی۔ اس رپورٹ کے مطابق نظر نے اگلے روز شام ڈھلے فیل خانہ میں رہنے والے ایک ہندو عوامی لیگ کے گھر آنا تھا، جہاں رات قیام کے بعد ان لوگوں نے ڈھاکہ شہر میں پاکستان کے حامی ایک عالم دین کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا تھا۔ پہلا شکار ہی بھرپور تھا، پہلی ڈیل ہی شاندار تھی۔ میرے ہاتھوں میں اس کا نام سنتے ہی بجلیاں بھرنے لگی تھی۔ ہم نے بڑے سلیقے سے منصوبہ بندی کے ساتھ اس پر جال پھینکا تھا۔ ہماری خواہش تھی کہ نظر کو ایسی موت سے دوچار کیا جائے کہ شہداء کی روحیں وجد میں آ کر رقص کرنے لگے۔ شام تک ہم نے اس قاتل کو زیر دام لانے کا منصوبہ ڈسکس کر لیا تھا۔ میرا دیرینہ ساتھی حوالدار مستان اس مہم میں ساتھ تھا۔ مستان کو کمانڈوز میں لائن کہا جاتا تھا۔ فری فال میں اسے کمال حاصل تھا۔ آسمان سے وہ تودے کی طرح زمین پر آتا تھا۔ اس کا چھاتا زمین سے بمشکل چند 100 فٹ کی بلندی پر کھلا کرتا تھا۔ خالی ہاتھ لڑنے میں اسے کمال حاصل تھا۔ گھیرے میں آنے کے بعد تو اس کی وحشت 2 چند ہو جاتی تھی۔ چھوٹا قد اور گہرا سانولا رنگ ہونے کی وجہ سے وہ یہاں مکمل فٹ بیٹھتا تھا۔ حوالدار مستان کو آج ایک مدت کے بعد اپنے اصلی جوہر دکھانے کا موقع ملا تھا۔ اس کا تو رواں خوشی سے جوم اٹھا تھا۔ مغرب کی نماز دفتر ہی میں ادا کرنے کے بعد ہم اپنی کمین گاہ سے نکلے۔ سفید کپڑوں میں ملبوس میرے ساتھیوں نے فیل خانے کو آنے جانے والے راستوں پر نظر رکھی ہوئی تھی۔ ہم دونوں ایک دوسرے سے خوش گپیاں کرتے نیلما کے گھر کی طرف جا رہے تھے۔ مستان نے ایک چھوٹا سا واکی ٹاکی کمال خوبصورتی سے اپنے ڈھیلے ڈالے کپڑوں میں چھپا رکھا تھا۔ ہم دونوں نے مقامی طرز کے کھلے پائنچوں والے پجامے اور کرتے پہن رکھے تھے۔ ہم دونوں کے ہاتھوں میں چھوٹے چھوٹے کینوس کے تھیلے تھے، جن میں ہمارے شکار کی موت کا سامان بند تھا۔ مستان کے ہاتھ والے تھیلے میں واکی ٹاکی تھا۔ ہم نے ابھی اپنا پہلا چکر ہی مکمل کیا تھا جب مستان کے واکی ٹاکی پر زندگی بیدار ہوئی اور ایک ساتھی نے اس طرف آنے والے ایک سائیکل رکشہ میں نظر اور اس کے 2 ساتھیوں کے
آنے کی خوشخبری سنائی۔ ہم دونوں نے آنکھوں ہی آنکھوں میں منصوبہ طے کیا اور اپنی راہ لگ گئے۔ دونوں اکٹھے ہی اس ذیلی سڑک پر آ گئے تھے جس کا خاتمہ اس ہندو لیڈر کے گھر پر ہو رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ایک سائیکل رکشہ اس طرف آتا نظر آیا جس سے کچھ فاصلے پر ہمارے ایک بہاری ساتھی کا سائیکل بھی موجود تھا۔ اس نے ہم پر نظر پڑتے ہی سائیکل تیزی سے آگے بڑھایا اور ہمارے نزدیک سے گزرتے ہوئے مخصوص اشارہ کر دیا۔ ہم محتاط تھے۔ نظر کی شکل پر نظر پڑتے ہی میرے خون میں کوندہ سا لپکا۔ مستان کا بھی یہی حال تھا۔ اس کے دونوں ساتھی اپنی کٹنگ سے فوجی افسر دکھائی دیتے تھے۔ ان لوگوں نے چونکہ ابھی سے ڈھاکہ کو اپنے باپ کی جاگیر سمجھ رکھا تھا اس لیے زیادہ احتیاط کا تردد نہیں کرتے تھے، منہ اٹھائے چلے آتے تھے کیونکہ انہیں یہی علم تھا کہ سارا مشرقی پاکستان ان کے ساتھ ہے اور کوئی ان کا بال بیکا نہیں کر سکتا۔ تینوں نے رکشہ وہیں چھوڑا اور پیدل کوٹھی کی طرف چل دیے۔ ہم جانتے تھے کہ یہ سائیکل رکشہ والا بھی ان کا ساتھی ہے لیکن فی الوقت اس کو کچھ نہیں کہہ سکتے تھے۔ یہاں سے چند سو گز آگے اس کے استقبال کا سامان موجود تھا۔ جیسے ہی وہ مطلوبہ جگہ پر پہنچا ہمارے ساتھیوں نے اسے قابو کر لیا۔ یہ کارروائی اتنی تیز، اچانک اور بھرپور تھی کہ کسی اور کو تو کیا خود اسے علم نہ ہو سکا کہ اس کے ساتھ کیا ہو گیا ہے۔ اندھیرا ڈھاکہ کی قسمت پر رات کی صورت مسلط تھا۔ بجلی کے پول سے لٹکتی بیمار اور زرد روشنیاں اندھیرے میں ٹامک ٹوئیاں مار رہی تھیں۔ جب تین سائے ایک دوسرے کے تعاقب میں فیل خانہ سے باہر آ رہے تھے ان کا رخ اس سڑک کی طرف تھا جہاں سائیکل رکشہ والا ان کا ساتھی ان کا منتظر تھا۔ ذیلی سڑک کے ایک موڑ پر وہ ٹھٹک کر رک گئے۔ شاید یہی ان کی آروی، وہ جگہ جہاں جاسوس یا تقریب کار آپس میں ملاپ کرتے ہیں، تھی۔ ان کی توقعات کے برعکس ان کا ساتھی یہاں موجود نہیں تھا۔ تینوں برق رفتاری سے واپس پلٹنے لگے لیکن اچانک ہم پر نظر پڑتے ہی بھونچکا کر رہ گئے۔ وہ معمولی قسم کے گنڈے نہیں تھے، بھارتی فوج کے تربیت یافتہ تقریب کاروں کے استاد تھے۔ ان میں سے ایک کا ہاتھ بے اختیار پتلون کے پائنچے کی طرف بڑھا۔ یہ الگ بات کہ اس کے ارادے کی خبر مستان کی چھٹی اس نے پہلے ہی مستان کو دلا دی تھی۔ تھیلا زمین پر پھینک کر اس نے چیتے کی طرح زکند بھری۔ اس کی دونوں ٹانگیں اتنی زور سے بھارتی تقریب کار کے سینے پر لگی کہ اگر اس کا سینہ فولاد کا بنا ہوا بھی ہوتا تو ٹوٹ جاتا۔ زمین پر گرے تقریب کار پر وہ الٹے قدموں گرا اور دوسرے ہی لمحے اپنی ٹانگوں پر کھڑا تھا۔ تقریب کار پر موت جیسی بے ہوشی طاری تھی۔ یہ سب کچھ آنن فانن ہو گیا۔ بجلی کسی سرعت کے ساتھ پلک جھپکتے میں ان کے ایک ساتھی پر قیامت گزر گئی۔ خود کو گرفتاری کے لیے پیش کر دو، میں نے دونوں کو للکارا۔ میری للکار کا جواب دونوں کے ہاتھوں میں موجود لمبے چاقوؤں کی شکل میں موجود تھا۔ تمہیں اپنی خنجر زنی پر بہت ناز ہے لیکن آج تم اپنے ہاتھوں قتل ہوگے۔ میں نے نظر کو مخاطب کیا۔ میری آنکھوں میں خون اور ہاتھوں میں قہر اتر آیا تھا۔ مستان کی حالت مجھ سے کچھ الگ نہیں تھی۔ ہم دونوں نے گویا اپنی اپنی مرضی کے شکار منتخب کر لیے تھے۔ نظر نے گالیاں بکتے ہوئے تربیت یافتہ فوجیوں کے انداز میں مجھ پر چھلانگ لگائی تھی۔ یہ الگ بات کہ وہ میرے بجائے سڑک پر گرا لیکن اٹھ کھڑا ہوا اور دوبارہ گالیاں بکتا میری طرف بڑھا۔ کچھ اس طرح کے حالات کا سامنا مستان کو بھی تھا۔ میں نے ایک دو مرتبہ تو اسے جھکائی دے کر خود کو بچایا، پھر اسے اپنی زد میں لے لیا۔ اس سے پہلے کہ وہ واپس پلٹتا میں نے اس کے خنجر والے ہاتھ کو پکڑ کر زوردار جھٹکا دیا۔ ایک ہی جھٹکے نے اس کی کلائی توڑ ڈالی۔ اس کی چیخ بہت بھیانک تھی۔ خنجر والا ہاتھ مڑ کر اس کے پیٹ سے جا لگا۔ اس کے ساتھ ہی میں نے اس کی گردن میں ہاتھ ڈالا اور اپنے دوسرے بازو کی مکمل قوت بروئے کار لا کر اسے فضا میں اچھال دیا۔ نظر زمین پر اس پوزیشن میں گرا تھا کہ اس کا خنجر مکمل اس کے پیٹ میں داخل ہو چکا تھا۔ دم توڑتے درندے کی طرح وہ ٹکرایا اور بمشکل پہلو بدل سکا۔ خنجر شاید زہر آلود تھا۔ اس سے پہلے وہ اس خنجر کے ذریعے نہ جانے کتنے بے گناہوں کی جان لے چکا تھا۔ موت نے اسے زیادہ مہلت نہیں دی تھی۔ اس پر جہنم کے دروازے کھل چکے تھے۔ جلد ہی وہ اپنے انجام سے دوچار ہو گیا۔ حوالدار مستان نے اپنے شکار کی کلائی کی ہڈی توڑ دی تھی۔ وہ زمین پر گرا بے بس پرندے کی طرح تڑپ رہا تھا۔ خیریت یہ گزری کہ اب تک اس طرف آیا کوئی نہیں تھا۔ یوں ہی آج کل حالات اس نہج پر آ چکے تھے کہ شام ڈلنے کے بعد لوگ خوف کے مارے گھروں سے کم ہی باہر نکلا کرتے تھے۔ تھوڑی ہی دیر بعد بھارتی انٹیلیجنس کے دونوں افسروں کو ہم ایک جیپ میں ڈال کر اپنی منزل کی طرف جا رہے تھے۔ نظر کی لاش ناقابل شناخت ہو چکی تھی۔ بادی النظر میں یہی دکھائی پڑتا تھا کہ اس کی کار کے ساتھ ایکسیڈنٹ میں واقع ہوئی ہے۔ چونکہ اس کی شناخت ممکن نہیں
نہیں تھی۔ صبح اس کی لاش مسخ شدہ حالت میں ملی تو اسے لاوارث سمجھ کر دفنایا گیا۔ اس کے تینوں ساتھی ہمارے پاس زیر تفتیش تھے۔ اگلے روز رات گئے تک انہوں نے نہ صرف بہت سی گزشتہ وارداتوں کا اعتراف کیا بلکہ مستقبل کے منصوبے بھی اگل دیے۔ ان کی پلاننگ کتنی ہولناک تھی اس کا تصور ہی کیا جا سکتا تھا۔ عظمیٰ سے میری ملاقات 3 روز بعد ہوئی۔ اسے میرے ذریعے نظر کے انجام کا علم ہوا جو اس بات کا ثبوت تھا کہ کسی کو اس پر شک نہیں گزرا۔ یوں بھی ہم نے ایسے شواہد پیدا کر لیے تھے اور نظر کی موت کے دوسرے ہی دن اخبارات کو ایک بھارتی جاسوس کی گرفتاری کی خبر جاری کر کے یہی تاثر دینے کی کوشش کی تھی جیسے اس نے بہت سے رازوں سے پردہ اٹھایا ہے، اور اگر نظر گرفتار بھی ہے تو اسی کی وجہ سے عظمیٰ کو اس کے باپ نے میرے پاس حسب سابق بھیجا تھا۔ انسان کی عظمت کی کوئی انتہا نہیں، لیکن وہی انسان اگر گرنے پر آ جائے تو اس کی ذلت کا بھی کوئی ٹھکانہ نہیں۔ مجھے ان لوگوں کو دیکھ کر انسانوں کے روپ دیکھنے کا اتفاق ہوا۔ عظمیٰ اگر عظمت تھی تو اس کا باپ کمینگی اور ضلالت۔ یہ قدرت کی ستم ظریفی تھی یا پھر حسن اتفاق کے دونوں ایک ہی گھر میں بظاہر ایک مقدس رشتے سے بندے زندگی بسر کر رہے تھے۔ ہم دونوں دفتر کی گھٹی گھٹی فضا سے باہر نکل آئے۔ باہر آنے کے لیے میں نے حسب روایت چور دروازے کا انتخاب کیا۔ انسان کبھی کبھی اتنا مجبور بھی ہو جاتا ہے کہ اپنے گھر میں داخل ہونے اور باہر آنے کے لیے بھی اسے چور دروازوں سے آنا اور جانا پڑتا ہے۔ ہماری روحیں اندھیرے میں ماتمی چادر اوڑھے ماحول پر نوحہ کنا تھی۔ تنہائی تو جیسے ڈھاکہ کی فضا میں منجمد ہو کر رہ گئی تھی۔ سناٹا ڈسنے کو آتا تھا۔ کبھی کبھی ہمارے نزدیک سے کوئی سواری چپ چاپ گزر جاتی۔ عجیب بات ہے، گاڑیوں کے انجنوں کا شور بھی سنائی نہیں دیتا تھا۔ شاید کسی نے کالا جادو کر کے ڈھاکہ کے ماحول کو باندھ دیا تھا۔ اس ماتمی فضا میں میرے ہمراہ عظمیٰ زندگی کی واحد علامت بن کر چل رہی تھی۔ ہم نے اب تک 3-4 سڑکیں بدل لی تھیں۔ اس روز ہم دونوں ہی پیدل چلنا چاہتے تھے۔ ہمارے ساتھ ساتھ سڑکوں کے کنارے گھنے درخت سر جھکائے ماحول کی یاسیت کو دو چند کر رہے تھے۔ سناٹا چھانے لگا تھا۔ سرسراتی ہواؤں نے اب درختوں کی ٹہنیوں سے بغل گیر ہو کر چیخنا شروع کر دیا تھا۔ بوڑھے آسمان کے ایک کونے سے ڈرتے ڈرتے چاند نے سر نکال کر حسب توفیق چاندنی بانٹنا شروع کر دی تھی۔ عظمیٰ کے کھلے بال جو اس نے بڑے سلیقے سے اپنے شانوں پر ڈال رکھے تھے ہوا کے دوش پر ساری پابندیوں سے آزاد ہو لہرانے لگے۔ ایک آوارہ لٹ بار بار اس کے ماتھے اور پھر ہونٹوں پر سرسرانے لگتی۔ وقت آنسو کی طرح ہمارے ہمراہ بہہ رہا تھا۔ عظمیٰ نے 2-3 مرتبہ ہتھیلی کی پشت سے بالوں کی لٹ کو ہٹانے کی کوشش کی لیکن ہار کر اسے جوں کا توں رہنے دیا۔ ہم دونوں خزاں کے زرد پتوں کی طرح مختلف سڑکوں پر اڑتے چلے جا رہے تھے۔ ڈھاکہ کی ہواؤں میں سازش کا موسم سانپ کی طرح رینگ رہا تھا۔ بنگالی لڑکی زندگی کی علامت بن کر میرے ساتھ سفر کر رہی تھی۔ چلتے چلتے میں کبھی کبھی عظمیٰ کی طرف گردن موڑ کر دیکھ لیتا۔ یہی واحد ذریعہ تھا اسے اپنے ساتھ محسوس کرنے کا۔ حالات تو روزانہ بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں۔ اس نے چلتے چلتے مجھے کہہ دیا۔ اس کی بات زوردار ہوا کے تھپیڑے کی طرح میری سماعت سے ٹکرائی اور ایک چھناکا میرے ذہن میں ہوا۔ وہ غلط تو نہیں کہہ رہی تھی لیکن نہ جانے میں کیوں چاہتا تھا کہ وہ یہ بات نہ کہے، لیکن ہمیں بہرحال اچھے وقت کا انتظار کرنا ہے۔ اس نے خود ہی اپنی بات کا جواب بھی میری طرف سے دے دیا۔ عجیب لڑکی تھی وہ۔ اس کی ذات اس لمحے کٹہرے سے لپٹے ماحول میں دور سے نظر آنے والی واحد پناہ گاہ محسوس ہوئی مجھے۔ وہ خود ہی حالات کا ہولناک تجزیہ کر کے خود ہی روشنی کی کرن بھی مجھے دکھا دیتی۔ عجیب لڑکی تھی وہ۔ متعدد مرتبہ جب میں یاس و ملال کی اتھاہ گہرائیوں میں ٹامک ٹوئیاں مار رہا ہوتا وہ میرے ہاتھ میں چپکے سے امید کی مشعل تھما دیتی۔ ہم اب انٹر کانٹیننٹل کے نزدیک پہنچ رہے تھے۔ ہوٹل کی روشنیاں اندھیری سڑک پر دور تک سائے کی طرح پھیلی ہوئی تھی۔ موسم بدلنے کا منظر کہیں پیچھے رہ گیا تھا۔ عظمیٰ کے ساتھ ہوٹل کے ڈائننگ ہال کی اس میز پر جو شیشے کی چادر کے نزدیک دری تھی، آمنے سامنے دری سفید کرسیوں پر بیٹھ کر مجھے اپنے گاؤں کے کھیتوں کی منڈیروں پر لگے شیشم کے بے شمار درخت یاد آنے لگے تھے۔ میں خود کو جامنوں کے گھنے جھنڈ میں کھڑا محسوس کر رہا تھا۔ اس موسم میں جامن پک جاتے تھے۔ میرے سامنے جامنی ساڑی میں ملبوس عظمیٰ بیٹھی تھی۔ اس روز پہلی مرتبہ میں نے بہادر سپاہیوں کی طرح اس کے سامنے اپنی شکست کا اظہار کر دیا۔ میں نے اسے بتا دیا کہ کارزار حیات میں لڑائی کے اصولوں کی تربیت میں نے نہیں لی تھی، ورنہ شاید میں یوں اس کی سحر زدہ آنکھوں کے سامنے سرنڈر نہ کر جاتا۔ آپ کا اقرار میرے لیے اعزاز ہے، اسے اپنی شکست نہ
کہیے مجھے شرمندگی ہوگی۔ بنگال کی جادوگرنی نے اپنا فسوں پھونکا۔ ہم دونوں بہت دیر تک اپنے ماضی کی باتیں کرتے رہے۔ جب اٹھے تو ایک دوسرے کے ساتھ جینے مرنے کے عہد و پیمان کر کے اٹھے تھے۔ میں اسے گھر تک چھوڑ کر واپس آ گیا۔ واپسی کا سفر مختصر لیکن تھکا دینے والا تھا۔ ساری تھکن مجھے اکیلا پاتے ہی مجھ پر حملہ آور ہو گئی تھی۔ تمام خدشے وصف سے جو اب تک میرے ذہن کے کسی تاریک گوشے میں کنڈلی مارے بیٹھے تھے، پھن پھیلا کر میرے سامنے آن کھڑے ہوئے۔ میں امید و یاس کی تھکا دینے والی لڑائی لڑتا بالآخر اپنے دفتر تک پہنچ گیا۔ عظمیٰ کے گھر میرے آنے جانے کا سلسلہ جاری رہا۔ ہم دونوں بالکل نامحسوس انداز سے آگے بڑھ رہے تھے۔ معزز ناظرین، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کا نعرہ ضرور درج کر کے اپنے ملک پر فخر کریں اور پاکستان کی بنیادیں مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔